ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اعداد و شمار انہوں نے دیے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور پھر آگے کا راستہ ہمیں کیسے متعین کرنا ہے، کیونکہ ہمیں تو اس وقت اپنے راستے کا ہی نہیں پتہ ہے۔ میرا گورنمنٹ کی سروس کے 32-33 سال اور بعد میں 28-29 سال ایز اے کارپوریٹ میں ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر جو میرا انٹریکشن ہوا ہے نوجوانوں کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جو وہ ڈگریاں لے کے آتے ہیں یونیورسٹیوں سے وہ محض کاغذ کے ٹکڑے ہیں۔ اگر آپ ان سے ایک سوال بھی کریں تو وہ جواب نہیں دے سکتے، اور جو اسپیشل ٹریڈز ہیں یا شعبے ہیں ان میں تو بالکل جو نئی جنریشن ہے یونیورسٹیوں سے جو پیدا ہو رہی ہے وہ ٹوٹلی اگنورینٹ ہے۔ دوسرا جو ہمارے نوجوانوں میں جو مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ وہ اس وقت ایک کلاسیکل ایک ماڈرنزم کانفلکٹ کا شکار بھی ہے۔ ایک طرف ہمارے بچے جو لاکھوں کی تعداد میں مدرسوں سے نکل رہے ہیں جن کا آگے کوئی فیوچر نہیں ہے، بیکاز ان کے کوئی دنیاوی، جب مدرسوں کے ریفارم کی بات آتی ہے تو ہماری رائٹس پارٹیز جو ہے مخالفت شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ ان کا ایک پولیٹیکل سٹیک ہے اس کے اندر۔ اور سب سے زیادہ جو ہمیں ڈیمیج کیا ہے وہ پوسٹ افغان رشیا یو ایس وار کے بعد جو واقعات ہوئے، پہلے وہ 8-9 سال جو جنگ ہوئی، اس کے بعد جو سول وار ہوئی افغانستان میں، اس میں ہمارے جو 2 صوبے تو بہت ہی انوالو رہے، اور پھر طالبان کی رائز جو ہے اور اس کے اندر جو کریشن جو ٹیررزم کا ایک ایلیمنٹ کریٹ ہوا ہے اس نے نوجوانوں کو انفلکٹ کیا ہے۔ جیسے جعفر صاحب نے رائٹلی کہا کہ آج ہر نوجوان کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے اور وہ دنیاوی اور ہر چیز سے فلی اویئر ہے، لیکن اس کو راستہ نہیں مل رہا کہ میں کہاں جاؤں کہاں سیکھوں۔ مجھے یاد ہے جب میں گورنمنٹ پبلک سیکٹر میں تھا تو ہم نے ایک سجیشن دی تھی کہ ہر فیکٹری جو ہے یا ہر مل جو ہے اس میں ایک اپرینٹس اسکول ہونا چاہیے جو بچوں کو میٹرک کے بعد ڈپلومہ دے اور وہ بچے انہی فیکٹریوں میں کے لیے تیار ہو سکیں۔ اس سلسلے میں کہوں گا کہ پاکستان مشین ٹول فیکٹری اور کچھ پیکو اور دوسری کمپنیوں نے لیڈ لیا تھا اور انہوں نے اسکول بنائے ہوئے تھے، اور ہمارے جو بچے وہاں سے میٹرک کے بعد 2 سال کی ٹریننگ لیتے تھے ان کو فوراً جاب مل جاتی تھی، کیونکہ وہ ٹرین ہوتے تھے ایز اے ملر، ایز اے گرائنڈر، ایز اے الیکٹریشین، ایز جو بھی شعبے تھے۔ دوسری بات جو جعفر صاحب نے کی تھی اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ ماڈرنزم جو ہے اس نے ایک اپنا نیا کانفلکٹ بھی پیدا کیا ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں جو انہوں نے زی جنریشن کی بات کی ہے وہ آگے جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو کوئی ایونیو نہیں مل رہا، کیونکہ ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں وہ ٹریننگ لے سکیں۔ ہمارے جو اسکولز، میں جب 1984-85 کی بات ہے، جب میں چیف آف اسٹاف تھا گورنر سندھ کے ساتھ، تو ہم نے ایک سروے کروایا تھا کہ ہمارے جو اسکول ہیں سندھ کے ان کی پوزیشن کیا ہے، تو آئی واز ہاریفائڈ کہ 70% اسکولوں میں یا تو استاد ہی نہیں ہوتے تھے، اور اگر تھے تو وہ کام نہیں کرتے تھے، یا پھر وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ ٹیچ کرتے۔ کہ اگر آپ کسی استاد کو بھی کہیں کہ بھئی تم ایک صفحہ لکھ دو اپنے ضلع کے اوپر، تو وہ نہیں لکھ سکتا تھا۔ تو ایک اس سٹینڈرڈ سے ہم یونیورسٹیوں میں کیسے بچے لے کے جائیں گے آپ؟ تو جیسے جعفر صاحب نے کہا ہے کہ داخلے ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، تو اٹ از انڈرسٹینڈیبل، کیونکہ ان پٹ ہی نہیں ہے تو آگے جا کے کہاں سے وہ بچے آگے داخلوں میں جائیں گے۔ مجھے 2 جگہ سر اسٹڈی کرنے کا اتفاق ہوا ہے۔
ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر میں ہر سال جاتا تھا ٹوکیو، تو وہاں کچھ انٹریکشن ہوا، پھر رشیا میں. ان دونوں جگہ پہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے 5ویں جماعت تک، اس میں کوئی امتحان نہیں ہوتا. کیریکٹر بلڈنگ بچے کی اور اس کی جو نالج بیس ہے اس کو بڑھاتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی اسٹڈی ہوتی ہے، اور ہائی اسکول کے بعد کوئی بچہ یونیورسٹی نہیں جا سکتا یا کالج میں نہیں جا سکتا جب تک ایک وہ نیشنل لیول کا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پاس نہیں کرتا. جو نہیں بچے پاس کرتے ان کو وہ اسکلز کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس لیے 70% آف دی جیپنیز انڈسٹری جو ہے اس میں کمپلسری ہے کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز سے بنا ہوا مال آئے. تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اسکل جو ہے اس کی بڑی قدر ہے. اور کوئی گرائنڈنگ میں جاتا ہے، کوئی ایئر کنڈیشننگ میں جاتا ہے، کوئی الیکٹرک میں جاتا ہے، ہر کے 15 20 آگے شعبے ہیں. تو لیکن اس کی ٹریننگ ایک بیس موجود ہے جس سے ان کو وہ فیڈ ملتا ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی نہ انڈسٹری کو دیتی ہے نہ کچھ. تو میں یہی کہوں گا کہ ہماری ریکمنڈیشن میں یہ ہونا چاہیے، فرسٹ مدرسہ ریفارم، نمبر 2 جیسا جعفر صاحب نے کہا ایک نیشنل لیول کی پالیسی ہمارے پاس ایجوکیشن کی ہونی چاہیے. نمبر 3 اسکول سسٹم کو ہمیں ہر حالت میں امپروو کرنا چاہیے. وی شوڈ پٹ مور منی ان دا اسکولز دین ان دا یونیورسٹیز. اینڈ چوتھا ہمیں اسکل ہر انڈسٹری ہر ادارے کو بائی فورس کرنا چاہیے کہ وہ ایک اسکول چلائیں گے اپنی انڈسٹری کے بارے میں، اپنے لوگوں کو ٹرین کریں گے جس میں ان کی ان پٹ میٹرک کے بعد ان کے پاس ملے گی. اور 5واں جو سب سے بڑا ہے، ہمیں پولیٹیکل اسٹیگنیشن کو ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت جو جاب کریٹ نہیں ہو رہی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انڈسٹری میں ایک سکوت آیا ہوا ہے، کوئی امپرومنٹ نہیں ہو رہی ہے. اس امپرومنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایونیوز بھی بند ہیں، اسی کی وجہ سے آگے کوئی جگہ ہی نہیں کسی کو مل رہی کہ کہاں جائے گا. تھینک یو ویری مچ.